شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو انتظار ہوگا کہ آج کون سی ام المومنین کے بارے میں بات ہوگی۔ تو آج بات ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث۔ اصل نام برہ تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد میمونہ نام رکھا گیا۔ قبیلہ قیس بن ایلان سے تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث بن حزم بن بجیر بن حزم بن رقبہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصع بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن خصیفہ بن قیس بن ایلان بن مدر۔ والدہ کا نام ہند بنت عوف بن زہیر بن حارث بن حماتہ بن جرش تھا اور وہ قبیلہ عمیر سے تعلق رکھتی تھی۔ پہلا نکاح مسعود بن عمرو عمیر ثقفی سے ہوا، انہوں نے کسی وجہ سے طلاق دے دی۔ پھر ابو درہم بن عبد العزہ کے نکاح میں آئیں، لیکن 7 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ ہو گئی۔ ہمارے ہاں لوگ ان بحثوں میں کافی وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ کن دنوں میں نکاح کی تقریب ہو سکتی ہے اور کن دنوں میں نہیں۔ حالانکہ نکاح ایک مسنون عمل ہے اور ہر مسنون عمل اجر کا باعث ہوتا ہے۔ معلوم رہے کہ اگر کوئی خاتون عدت کی وجہ سے پابند نہ ہو تو کسی بھی دن نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے دن نزدیک کوئی دن مبغوض و منحوس نہیں، نہ کسی دن کا تقدس اس دینی فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی امت بلکہ انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح احرام کی حالت میں کیا، اور یہ خوش قسمت زوجہ مطہرہ جو عمرۃ القضاء 7 ہجری کے مقدس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، یہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت حارث کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ اس نکاح کا واقعہ مورخین نے یوں بیان کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے قبل پہلے خامن سے متعلقہ اور دوسرے خامن سے بیوہ ہو گئی تھی۔ صادق الایمان اور مخلص صحابیہ تھیں۔ یہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کی اہلیہ ام الفضل کی حقیقی بہن تھیں۔ یوں حبر الامت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھانجے لگتے ہیں۔ اپنی بہن کے ہاں ان کا آنا جانا تھا، اور دونوں بہنیں آپس میں محض بہنیں ہی نہیں سہیلیاں بھی تھیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بہنیں ہوں تو دوستوں کی ضرورت نہیں رہتی، اور نظریے و عقیدے میں بھی ہم آہنگ و ہم قدم تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوہ سالی کے بارے میں فکر مند تھے، چنانچہ سفر عمرہ کے دوران ہی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے مصائب کا تذکرہ کر کے تجویز پیش کی کہ آپ انہیں اپنی زوجیت میں لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی تجویز کو قبول فرما لیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ 500 درم حق مہر کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، جبکہ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وکیل تھے۔ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کچھ فاصلے پر صرف کے مقام پر مقیم تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کو لے کر وہاں پہنچے۔ یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے دعوت ولیمہ کا اہتمام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نکاح، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھی۔ یہ خاتون خوبیوں سے مالا مال تھی۔ حضرت
میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بہن ام الفضل کی طرح بے پناہ خوبیوں کی مالک تھی۔ ان میں ایک جانب اسلامی غیرت و حمیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور دوسری جانب علم و حکمت میں بھی وہ یکتا تھی، یعنی بے مثال تھی۔ شاعر اسلامی کی خلاف ورزی پر وہ کسی کو معاف نہیں کرتی تھی۔ انہیں حدیث پر اتنا یقین تھا کہ ایک دفعہ ضرورت مندوں کے لیے خطیر رقم کسی سے قرض لے لی۔ لوگوں کو تعجب ہوا اور کہا کہ واپس کیسے ہوگی؟ تو پورے یقین کے ساتھ انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے اور اس کی نیت قرض واپس کرنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قرض کے بوجھ سے ضرور نجات دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ یقین انسان کو رکھنا چاہیے اگر اس کی نیت سچی ہے کہ ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس کی نیت ہی خراب ہو اللہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ قرض ایسا بوجھ ہے جو شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ یہ قرض خواہ خود معاف نہ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم، مفسر اور محدث تھے۔ وہ حبر الامت کے نام سے معروف ہیں، لیکن ایک مرتبہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ انہیں بھی ان کی غلط فہمی پر ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ٹوکا اور ان کی تصحیح فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں کسی حدیث یا معمول کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ اس موقع پر جب انہوں نے اپنے بھانجے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، جو خوش لباس ہوا کرتے تھے، پراگندہ بال دیکھا تو پوچھا کہ انہوں نے یہ حالت کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، میری بیوی ہی میرے سر میں تیل کنگھی کیا کرتی ہے اور آج کل وہ مخصوص ایام میں ہے، اس لیے یہ خدمت سر انجام نہیں دے سکتی۔ اس پر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پیارے بیٹے، ان ایام میں بھی عورت کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی ایام میں خدمت کیا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری گود میں سر رکھ لیا کرتے تھے اور قرآن مجید پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے۔ سبحان اللہ! یعنی اس واقعے میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم لوگ خود ہی اپنے آپ سے باتیں بنائی ہوئی ہیں پاکی اور ناپاکی کی۔ پاکی اور ناپاکی وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ ایک جانب یہ کہ بڑے سے بڑا عالم دین بھی ہمادانی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، دوسرے یہ کہ دینی و شرعی مسائل سمجھنے اور بیان کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ علم کے لیے دو چیزیں زہر قاتل ہیں، ایک کبر کہ اس کی وجہ سے اہل علم سے سوال پوچھنے میں آر محسوس ہو، یعنی شرم محسوس ہو، یعنی تکبر کی وجہ سے۔ دوسرے شرم کے سوال پوچھنے پر لوگ کیا کہیں گے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں۔ حالانکہ بڑا مشہور محاورہ ہے اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ تو شرع میں اگر کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تو اس کو کچھ شرم نہیں کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے تاکہ انسان کو اویئرنیس ہو اور صحیح بات کا علم ہو، خود کو بھی اور دوسروں تک بھی وہ صحیح بات کو پہنچا سکے۔ اس واقعے سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ گھر میں میاں بیوی کے درمیان کس قدر محبت و قرب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادہ اور تکلفات سے بالکل پاک تھی، مگر ازواج کے ساتھ محبت اور تعلق انتہائی گہرا اور شیریں تھا۔ ایک مثالی گھرانے کی یہ بہترین تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بھی گھرانے ایسے ہی مثالی گھرانے ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آج کل افراتفری کا عالم ہے، کس قدر طلاقیں ہو رہی ہیں اور آپس میں کسی قسم کا برداشت ہے ہی نہیں، ایک دوسرے کی کو برداشت نہیں کر پاتے، اسی لیے فوراً ہی راہیں الگ الگ کر لیتے ہیں۔ تو بچیوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا عرصہ ضرور برداشت صبر کر لیں اور شوہروں کے دل میں اور سسرال والوں کے دل میں گھر بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی
محبت سے سب کچھ جیتا جا سکتا ہے اور خدمت سے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھے، تو گھر جنت کے نمونے بن جائیں۔ سوکن ہونا دلوں کی قدورتوں کے لیے کافی سبب ہے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہما بہت بلند و بالا ہونے کے باوجود اپنی نسوانی جذبات کے تحت سوکنوں سے کھچی کھچی رہتی تھیں، لیکن سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اخلاق و کردار کا یہ عالم تھا کہ وہ سب ازواج مطہرات سے خوش و خرم رہتی تھی، اور ہر ایک کے لیے کلمہ خیر ہی ان کی زبان پر ہوتا تھا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی عظمت کا یوں اعتراف کیا: ہمارے درمیان میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ خشیت الہی سے مالا مال اور صلہ رحمی کو ملحوظ رکھنے والی تھیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت خدا ترس اور متقی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے بارے میں فرمایا ہے: میمونہ رضی اللہ تعالی ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ مدینہ میں ایک دفعہ ایک عورت سخت بیمار ہوئی۔ اس نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی اور اس نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے قبل حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رخصت ہونے آئیں، تمام ماجرا بیان کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے سمجھایا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد میں نماز پڑھنے کے ثواب سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ تم بیت المقدس جانے کی بجائے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں نماز پڑھ لو، ثواب بھی زیادہ ہوگا اور منت بھی پوری ہو جائے گی کہ مسجد نبوی اللہ کو بیت المقدس سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ طبقات ابن سعد جیم 8 صاد 92 اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مرتبہ ان کا کوئی قریبی عزیز اس حالت میں آ گیا کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ یہ منظر ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی اور پھر ایسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضری۔ انہوں نے سخت غصے میں فرمایا: جاؤ، چلے جاؤ، اور اگر یہی لچھن رہنے ہیں تو آئندہ کبھی میرے گھر کی راہ نہ لینا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلامی احکام کی خلاف ورزی پر سرزنش، نکیر اور تنبیہ یعنی دھمکی ضروری ہے۔ ہم اپنے لہجوں کو سخت کر سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اسلام کا تقدس خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو ہمارا پیارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہ لیا کرتے تھے، مگر جب معاملہ حدود اللہ کے توڑنے یا احکام اسلامی کی پامالی کا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نرمی نہ برتا کرتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات 51 ہجری میں ہوئی، اور عجیب بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بعد ولیمہ ہوا تھا یعنی مقام صرف، وہی ان کی جائے وفات بن گئی۔ یہ وفات بھی سفر کے دوران ہوئی تھی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اس معمولی سے مقام کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ یہیں ان کے نکاح کی خوشی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ منعقد کی تھی، اور یہیں سے وہ دوبارہ اعلیٰ علیین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہو گئی۔ نیکی کاروں کی ارواح وفات کے بعد علیین میں چلی جاتی ہیں، جہاں وہ خوش و خرم رہتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر ان کے بھانجوں بھتیجوں نے ان کو قبر میں اتارا۔ اس موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ کی ایمان افروز صفات کا ذکر بھی کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 46 اور بقول بعض 76 احادیث مروی ہیں، ان میں سے 7 متفق علیہ، 1 میں بخاری اور 5 میں مسلم منفرد ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن شداد رحمۃ اللہ، عبد الرحمن بن صائب رحمۃ اللہ، عبید اللہ الخولائی رحمۃ اللہ اور عطا بن یسار رحمۃ اللہ وغیرہ شامل ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔